تو اس لیے میرے بھائیوں اپنے دلوں میں کشادگی رکھو. قوم کے کئی بچے پریشان حال پھر رہے ہیں، مصیبت زدہ ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، نقصانات اٹھا رہے ہیں. جس کام میں آپ تجربہ رکھتے ہیں آپ اس کا ہاتھ پکڑو کہ آؤ میاں میں کام سکھاتا ہوں، میں راستہ بتاتا ہوں تمہیں. یہ کمانے کا یہ طریقہ ہے، کاروبار کا یہ انداز ہے، یہ اس طریقے سے خریدنا ہے، یہ اس طریقے سے بیچنا ہے، یہ یہاں سے لانا ہے، یہ یہاں بیچنا ہے. اتنی بھی کشادہ قلبی ہمارے اندر نہیں ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے جب مدینہ گئے تھے، جن کو اسلامی زبان میں مہاجرین کہا جاتا ہے، جنہوں نے ہجرت کی ہے، تو مدینہ طیبہ میں جو مسلمان پہلے سے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ مکے سے آنے والے لوگ جن کے ہاتھوں بدن کے کپڑے تھے اور کچھ نہیں تھا، صرف بدن کے کپڑے تھے اور کچھ نہیں تھا، جب وہ آئے تھے، رہیں گے کہاں پر ایک سوال تھا، کھائیں گے کہاں پر ایک مسئلہ تھا، کریں گے کیا یہ ایک پریشانی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کے صحابہ اکرام کو بٹھا کر ان سے یہ فرمایا کہ ایسا کرو کہ ایک ایک مدینے کا رہنے والا مکے سے آنے والے کو اپنے گھر کا مہمان بنا لے، اپنا بھائی بنا لے، اپنے گھروں میں ٹھہرا لو. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے تھے تو آپ کا بھی کوئی گھر مدینے میں پہلے سے بنا ہوا نہیں تھا. تو ایک ایک صحابی نے مکے سے آنے والے ایک ایک صحابی کو اپنے گھر میں ٹھہرا لیا. حد یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں تھے 6 مہینے تک. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خالی ہاتھ مکہ آئے تھے، خالی ہاتھ آئے، کچھ نہیں. تو جس صحابی کے پاس ان کو ٹھہرایا گیا، مواخات کہتے ہیں اسلامی زبان میں، بھائی بنانا، تو جس کا بھائی بنا کر حضور نے ان کے حوالے کیا تھا. جب اس صحابی نے اپنے گھر وہ لے گئے، لے جانے کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے جو بات کہی دل کے کانوں سے سنی ہے. مومن کا دل کیسا ہونا چاہیے، مومن ہوتا کیسا ہے، ایک مومن کے لیے دل میں کتنی گنجائش ہونا چاہیے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جس کے حصے میں آئے، وہ صحابی اپنے گھر لے گئے اور اس کے بعد میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرے بھائی تم آئے ہو، جوان بھی ہو اور ساتھ میں کچھ ہے بھی نہیں، ایسا کیجئے کہ میرے 2 مکانات ہیں، ایک مکان میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ لے لیجیے. کیا دے رہے ہیں؟ ایک مکان دے رہے ہیں. کون سے بھائی ہیں؟ منہ بولے بھائی ہے، کوئی خونی رشتہ نہ باپ کی طرف سے ہے نہ ماں کی طرف سے ہے، نہ خلیرا ہے نہ ممیرا ہے نہ پھپھیرا ہے نہ چچیرا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تمہارا بھائی ہے، اسے اپنے گھر میں رکھو. آج کیا حال ہے صاحب؟ بڑا بھائی پہلا بنا لیا، دوسرا بنا لیا، بیٹے کا بنا لیا، پوتے کے بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، لیکن اپنے سگے بھائی کو جو غریب ہے، بچے والا ہے، اسے ایک زمین دلانے تیار نہیں. ارے بھائی میں بھائی کو اپنے زمین دلا دوں، ہاں بھلے گتا لے کے بیٹھا کیا میں بھائی کا. یہ ہے ہماری بے رحمی. اپنا ایک مکان بن گیا، بیٹے کا بن گیا، بولے پرانا توڑو نیا بناؤ، 2 منزلہ توڑو 5 منزلہ بناؤ، اس میں 10 فلائٹ بنا لو. ٹھیک ہے بنا لو، اللہ اور دے آپ کو. لیکن ایک آپ کی بیوہ بہن ہے جو کرایہ ادا نہیں کر سک رہی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ ایک فلائٹ میں اسے رکھ لیجئے. بولے تیرے کو دینے کے اتنا بڑا دل تو نہیں ہے اماں، لیکن زندہ رہتا کہ اس میں رہ جا، بعد میں میرے بچوں کو ہو جاتا. اتنا بھی بولنے تیار ہے کوئی تیار؟ ایک ایک آدمی کو اللہ کا دیا ہوا، بعض کو 2، بعض کو 4، بعض کو 8، بعض کو 10 مکانات ہوں گے، لیکن کوئی اپنے ایک بھائی کو کہ یہ میرا بھائی ہے، میں نے اور اس نے ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہے، ایک دسترخوان پر بیٹھ کر ہم نے عمر کے 20 سال بتائے ہیں. وہ رکابی جس میں یہ کھاتا تھا صبح میں، وہی رکابی دوپہر میں میرے پاس آتی تھی اور میری رکابی اس کے پاس جاتی تھی. نہ جانے کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک ہی پلیٹ میں ہم کھاتے رہے، برسوں برس گزار دیے. میرے بھائی اللہ کا دیا ہوا میرے پاس اتنا ہے، میں اپنے بھائی کو یہ زمین دے دوں کہ میاں فی الحال یہ زمین رکھ لو، اللہ گنجائش دیا تو مکان بھی بنا کے دے دیتا ہوں، اگر گنجائش نہ ہو تو تم اپنا جھوپڑا ڈال دو. ہے یہ کشادہ قلبی ہمارے اندر؟ بولے نہیں. وہاں کیا حال ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو جب حضور نے ان کے حوالے کیا انصاری صحابی کے، وہ اپنے گھر لے جا کر فرما رہے ہیں میرے 2 مکان ہیں، آپ کا یہاں کوئی مکان نہیں ہے، ایک مکان لے لو آپ. بات یہی ختم نہیں ہوئی، بات یہی ختم نہیں ہوئی. صحابہ کو صحابہ اسی لیے کہا جاتا ہے. آگے انہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ تم تو جوان ہو، نفس کے تقاضے ہیں، خواہشات دل میں کروٹیں لیتی ہیں، نفس کے تقاضوں سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. تمہارے بیوی بچوں کو تو تم وہاں چھوڑ کے آئے ہو،
میری 2 بیویاں ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ میری 2 بیویاں ہیں. پردے کا حکم جب آیا نہیں تھا، کہا کہ 2 میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو، ایک کو پسند کر لو، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کرو. یہ مکان بھی لے لو اور 2 بیویوں میں سے ایک کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے نکاح بھی کر لو. ایک مومن کے دل میں، ایک مومن کے لیے کتنی بڑی گنجائش ہونا چاہیے. یہ اللہ کے نبی نے اور صحابہ کرام نے انسانیت کو بتایا ہے. لیکن آج تنگی کا کیا حال ہے؟ آج سگے بھائی کو پلٹ کے دیکھنے تیار نہیں. ہاں، بڑے کا مکان بن گیا، چھوٹے بیٹے کا مکان بن گیا، بڑے سنگل بنا، چھوٹے کا ڈبل بناؤ، بڑے کا ڈبل بناؤ، اس کا ٹرپل بناؤ. اسی میں ہم لگے. یہ بیوہ بہن کہاں جائے گی؟ یہ مجبور بھائی کہاں جائے گا؟ کیا اس کو دیکھنا ثواب نہیں ہے؟ کیا اس کا تعاون کرنا ثواب نہیں ہے؟ یہ تنگ نظری سے ہم جیتے ہیں. پھر آسمان کی طرف دیکھ کے بولتے ہیں اللہ مدد فرمائیے. ہم مدد کے لائق ہیں میرے بھائی، ہم مدد کے لائق ہیں. جو اللہ کے بندوں پر ترس کھانے تیار نہیں. جنگل میں گھوم پھر کر گھاس کھانے والی بھینس کم سے کم انسانیت کو دودھ دیتی ہے، اس سے بھی زیادہ بے رحمی ہمارے اندر ہے. اس بھینس سے کم انسانیت کو نفع ہو رہا ہے. ہماری ذات سے انسانیت کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ ہماری ذات سے انسانوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ سوچیں کبھی؟ ارے نہیں بھائی، میں میرے بچوں کا مزاج تو مرغی میں بھی پایا جاتا ہے، بکری میں بھی پایا جاتا ہے، جانوروں میں بھی یہ صفت ہے. کون سا جانور ایسا ہے جو اپنے بچے کو دودھ نہ پلاتا ہو، جو اپنے بچوں کو دانہ نہ کھلاتا ہو؟ آپ سے زیادہ تو بچوں کو کبوتری کھلاتی ہے، جو جنگل میں چر کے آ کے اپنے بچوں کے منہ میں اونڈیلتی ہے. چیل کووں سے مرغی بھی اپنے بچوں کو بچا لیتی ہے، دانا تو اپنے بچوں کو وہ بھی کھلا لیتی ہے. انسانیت کی صفوں میں کھڑے ہوئے ہم انسانوں میں ان سے الگ کیا رکھا ہوا ہے؟ سیلفش تو وہ بھی ہیں، سیلفش تو ہم بھی ہیں. ہمارے دلوں میں انسانیت کے لیے کیا جگہ رکھی ہوئی؟ ہمارے دلوں میں پڑوسیوں کے لیے کیا جگہ ہے؟ ہمارے دلوں میں قوم کے لیے کیا جگہ ہے؟ ہمارے دلوں میں انسانیت کے لیے کیا جگہ ہے؟ جس قوم کو رہبر بنایا گیا، جس قوم کو انسانیت کا رہنما بنایا گیا، جس قوم کو اللہ کا تعارف کرانے کی ذمہ داری جسے دی گئی، اس قوم کا مزاج اگر ایسا بن گیا تو کون ہماری لچھے دار باتوں سے متاثر ہوگا؟ آپ سوچیں. اس لیے اپنے دلوں میں کشادگی پیدا کیجیے. کوئی آپ کا مقدر نہیں لوٹے گا. اس لیے اگر کوئی آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے کہ بھائی اس معاملے میں مجھے مشورہ دیجئے، پوری کشادہ قلبی سے مشورہ. کوئی آپ سے کہتا ہے کہ بھائی یہ کام جو آپ کر رہے ہیں، میں ٹیلر بننا چاہتا ہوں، میں میکینک بننا چاہتا ہوں، یا میں تاجر بننا چاہتا ہوں، میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، آپ اسے سکھا دیجئے اس نیت سے کہ اللہ کے ایک بندے کی میں مدد کر رہا ہوں. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تم اپنے لیے جو چاہتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی چاہو. یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. تم اپنی ذات کے لیے کیا پسند کرتے ہو؟ عروج، ترقی، راحتیں، آرام، سکون، چین، تو پھر اپنے بھائی کے لیے بھی وہی رکھو. دینے والی ذات وہ ہے، صرف ارادہ آپ کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اللہ آپ کا مقدر کاٹ کے اسے نہیں دینے والا ہے. اس لیے ایک دوسرے کے معاون بنو، ایک دوسرے کے مددگار بنو، ایک دوسرے کا تعاون کرنا سیکھو. یہی انسانیت کے لیے بھی پیغام ہے، یہی مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے.